یہ سوال ہے کہ سال کا شمار کیسے کریں۔ غالباً پچھلے سے پچھلے جمعے میں اس کا جواب شاید میں نے دیا ہے، چلو میں دوبارہ دے دیتا ہوں کہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن ان کا سوال بھی ماشاءاللہ اچھا ہے تو اس لیے میں جواب دے دیتا ہوں۔ الجواب حامداً و مصلیاً، زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے زکوٰۃ کے نصاب پر سال گزرنا ضروری ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص، دوسری بات یہ، اگر کوئی شخص سال کے آغاز میں صاحب نصاب سے کم مال کا مالک تھا، ٹھیک ہے، اس کی تاریخ ایک متعین ہو گئی، تاریخ متعین ہے، مثال کے طور یکم محرم الحرام، ٹھیک ہے، اس وقت اس کے پاس رقم نہیں تھی، پھر اس کم مال سے تجارت کی جس سے اتنا نفع ہوا کہ مال تجارت کی قیمت نصاب کے برابر مکمل ہو گئی یا نصاب سے زیادہ ہو گئی، جس وقت نصاب مکمل ہوا اس وقت سے سال کی ابتدا ہوگی اب، اور اسی دن سے ایک سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوگی۔ یاد رکھیے گا کہ پورا سال جب گزرے گا تب زکوٰۃ، ایسا نہیں ہے کہ آج نصاب پورا ہوا ہے، آج مال اتنا ہو گیا ہے کہ وہ جو ہے 84,000 جو کیا کہتے ہیں اس کے مطابق ہو گیا ہے، رقم مجھے ابھی یاد نہیں ہے، تو اس کے مطابق اگر ہو گیا ہے تو اسے اب اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی، اب واجب ہوئی، اب اس کی تاریخ بھی تبدیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تیسری بات، اگر سال کے شروع میں نصاب پورا تھا، پھر سال کے دوران اس سے تجارت کر کے نفع حاصل ہوا اور وہ نفع موجود ہے، تو اصل مال پر جب سال مکمل ہوگا اور زکوٰۃ نکالی جائے گی تو اس وقت نفع کی رقم سے بھی زکوٰۃ نکالی جائے گی، یہ یاد رکھیے گا، اگرچہ نفع کی رقم پر پورا سال نہیں گزرا۔ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آخری تاریخوں میں آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ آ گیا اور وہ پیسہ موجود ہے اور زکوٰۃ کی تاریخ آ گئی، آپ کو زکوٰۃ دینی، ایک دن پہلے آپ کے پاس 50 لاکھ روپے آ گئے، 50 لاکھ کی زکوٰۃ دیں، صاحب نصاب ہیں آپ، 50 لاکھ کی زکوٰۃ دیں، تو یہ ہے جو ہے وہ طریقہ کار کہ سال کو شمار کیسے کریں گے، ٹھیک ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ اس مسئلے کو فتح القدیر نے بھی ذکر کیا ہے، علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا ہے۔